اس سے صحابہ کرام کی اعلیٰ دیانتداری، قرآن پر پختہ ایمان اور قرآن کے جمع میں خزائن امانت انہوں نے برتے ہیں. فرضی اللہ عنہم وارضاہم وجعل الجنت مثواہم. سورہ فاتحہ جو 5ویں نمبر پر نازل ہوئی ہے، تفسیر درر منصور میں اور صحیفہ ابن ابی زناد میں اور مصحف ابن مسعود میں اور مصحف امام ابو داؤد السجزی میں اور دیگر بہت سارے مصاحف میں ہے. تفسیر ابن المنذر میں کہ حضرت خدیجہ کو آپ نے واقعہ سنایا کہ میں جب غار حرا جاتا ہوں یا آتا ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے کوئی میرے پیچھے دوڑتا ہے پکڑنے کے لیے، اور مجھے خوف سا ہونے لگتا ہے. خدیجۃ الکبریٰ نے ورقہ ابن نوفل سے پوچھا، اس نے کہا ان کو کہے کہ وہ ٹھہرے اور نہ دوڑے، گھبرائے نہیں. چنانچہ حضرت جب ٹھہر گئے تو فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کر سنائی، اور آپ کو حفظ ہو گئی. تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فإذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. کہ آپ کو سمجھانا، آپ کے دل میں بٹھانا، آپ کو یاد کرانا، آپ کو اس کے مفاہیم سمجھانا، پھر پوری دنیا تک پہنچانا، اللہ تعالیٰ نے کہا یہ میری ذمہ داری ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. یہ جو کیفیت بیان ہوئی اور پھر فاتحہ نازل ہوئی، یاد رکھنا یہ ہیبت اور جلالت صورت کہلاتی ہے. جیسے آپ نے فرمایا فلاں صورت کے نزول کے لیے 40 فرشتے آئے، فلاں آیت کے نزول کے ساتھ جبریل کے ساتھ 70 فرشتے آئے، یہ جلالت و ہیبت کے لیے. ویسے عام خط تو آدمی لے جاتا ہے، کوئی بھی خصوصی خط، خصوصی شخصیت، تو آپ کہتے ہیں میں بھی ساتھ چلتا ہوں. اور 2-4 مقتدر رجال کو لے کر کے اپنے بزرگ کو آدمی دعوت نامہ پیش کرتا ہے. سورہ فاتحہ کے اسامی کافی سارے اور کثرت الاسامی تدل علی عظمتہ وغزارتہ. فاتحہ کے نام زیادہ ہے اور زیادہ نام دلیل ہے کہ بڑی سورت ہے، شان والی ہے، عظمت اور بڑائی والی سورت ہے. فاتحہ لأن القرآن یفتح منہا، قرآن یہی سے شروع ہے موجودہ ترتیبی فرشی اور عرشی کے مطابق. فاتحہ لأنہا مفتحۃ للکتاب، قرآن کے آغاز اور صدر کی صورت ہے فاتحہ. فاتحہ لأن القرآن فاتح للکتب السالفہ وفتحہ یتبین من هذه السورہ. اس صورت سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے تمام آسمانی کتابوں کو فتح کیا ہے.
منسوخ کر دیا ہے، اور کمالات علوم سورت سے واضح ہے. آگے جب علوم کی تقسیم ہوگی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا. فاتحہ کا ایک نام رقیہ ہے. صحابہ نے جس قبیلے کے امیر کو دم کیا، جنہوں نے ایک ریوڑ اعزاز میں دیا، آپ نے فرمایا سورت الفاتحہ رقیہ، تو یہ دم میں بھی کام آتی ہے. دم کرنا 3 طریقے ہیں نا. سب سے اعلیٰ اور عمدہ طریقہ تو دعا ہے کہ آپ کچھ صورتیں یا آیتیں یا دعائیں پڑھ کر کے اللہ سے خیر مانگے، شفا مانگے، صحت مانگے، تندرستی مانگے. سب سے اعلیٰ طریقہ ہے جس کا حکم آیا ہے ادعوا ربکم، اللہ سے دعائیں مانگا کرو. اور دعاء المومن للمومن یستجاب اذا کان عن ظہر الغیب، مومن کی دعا مومن کے لیے غائبانہ جب اخلاص سے ہو اللہ قبول فرماتے ہیں. دعا خود مانگنا زیادہ اکسیر ہے، کیونکہ درد، فکر، تشویش، غم، صدمہ جو خود ہوتا ہے کسی اور کو نہیں ہو سکتا. یعنی اخلاص اپنے کام میں اپنے لیے تو بہت ہوتا ہے. بعض اوقات، بعض گھڑیاں، بعض اعمال ایسے ہیں جن میں دعا مانگنا مستجاب سمجھی جاتی ہے. جیسے فرض نمازوں کے بعد، روزہ افطار کرتے وقت، رات کی گھڑیوں میں. لیکن فرض نماز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فرض پڑھ کر بیٹھے رہے اور دعائیں مانگتے رہے، 33-34 کے وظیفے کرتے رہے اور پھر مرضی سے اٹھ کے کپڑے جھاڑ کے اور سنت پڑھے. یہ غلط طریقہ ہے، خلاف سنت ہے. جن فرضوں کے بعد سنت مؤکدہ ہے، جیسے ظہر کے 4 فرضوں کے بعد 2، مغرب کے 3 فرض کے بعد 2، عشاء کے 4 فرض کے بعد 2، جمعے کے فرائض کے بعد 6، وہاں فرضوں سے فارغ ہوتے ہی سنتوں کے لیے قیام مناسب ہے. القیام الی السنت متصلا بالفرض مسنون، اصل سنت یہ. وعن شمس الائمہ الحوانی لا باس بقراءۃ الاوراد وکلمۃ لا باس تستعمل لخلاف الاولیٰ. یعنی اگر جائز ہے بھی تو بہتر اور سنت نہیں، تو بہتری اور سنت کا اتباع اس میں ہے کہ فرضوں کے بعد جب سنتیں ہیں مختصر دعا مانگی جائے اور پھر سنت کے لیے قیام کیا جائے. میں اکثر دیکھتا ہوں طالب علم کبھی بیٹھے رہتے ہیں تو ان کو اشارہ کرتا ہوں کہ اٹھے آپ سنت پڑھیں. اس میں بعض بڑے بزرگوں کی طرف سے بھی تھوڑی کمی ہو رہی ہے. احتیاط بہت اچھی ہے. مسائل کے بیان میں تھوڑا سا کمی ہے، اس لیے طالب علم غریب اور سارے لوگ دونوں ہاتھوں سے تسبیحات پڑھتے ہوئے. لکھا ہوا ہے ابو داؤد میں کہ بھی یمینی صرف دائیں ہاتھ سے پڑھتے تھے. ایک لالا نے لکھا ہے کہ یہ علی حدیثوں کا مذہب. میں نے کہا علی قاری مرقات جلد 2 صفحہ 363 لکھتے ہیں تو وہ ملا علی قاری علی حدیث ہے. طاہر پٹنی تکملہ مجمع البحار جلد 587 لکھتے ہیں تو وہ علی حدیث ہے. اور تحتاوی علی المراقی 172 صفحے پر لکھتے ہیں کہ صرف دائیں ہاتھ سے پڑھنا چاہیے تو وہ علی حدیث ہے. ایک دنیا میں آپ حنفی آئے ہوئے ہیں، حنفی نہیں ہے، بے خبر ہے، بے خبر. اور الناس اعداء لما جہلوا.
اسی طرح بعض طالب علم یا بعض دوست ہمارے دائیں ہاتھ پہ گھڑی پہنتے ہیں. فتاوی شام میں لکھا ہے کہ اہل سنت انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہنتے تھے. دائیں ہاتھ میں پہننا من دیدن الروافض، یہ روافض کی علامت ہے. اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ روایات ہے اس میں، لیکن ہمیشہ اہل سنت اکابر نے، صحابہ و تابعین نے، اتباع نے، مجتہدوں نے، محدثوں نے بائیں ہاتھ میں انگوٹھی رکھی. اور کہتے ہیں بائیں ہاتھ کی مثال جیسے مرد اور عورت. تو مرد تو کامل ہوتا ہے، اس کو زیب و زینت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عورت ناقص ہے. او من ينشأ في الحلیہ وهو في الخصام غیر مبین. تو خاتون اپنے نقص اور کمزوری کو چھپاتی ہے زیورات سے، لال کپڑوں سے، ٹیس ٹپاس سے. مرد کو ضرورت نہیں ہے ان باتوں کی. تو حاصل کلام کا یہ نکلا کہ اگرچہ بعض بزرگوں کی عادت رہی ہے اور کچھ روایات بھی مؤید ہیں جیسے ترمذی اور شمائل وغیرہ، لیکن عمل جو اہل حق کا، اہل سنت کا 1400 سال سے رہا ہے وہ انگوٹھی بائیں ہاتھ میں پہننے کا ہے. اور گھڑی بھی انگوٹھی پر قیاس ہے، اس لیے بجائے دائیں ہاتھ کے بائیں ہاتھ میں ہونا زیادہ موزون ہے، حدیث اور فقہ کے قریب ہے. اللہ اکبر و کبیرہ. بعض مسائل بالکل واضح ہے اور اس پر عمل میں کمزوری ہے، جیسے یہ قمیص کا گریبان جس کو بٹن پٹی کہتے ہیں، تو یہ عموماً الٹی ہوتی ہے. الٹی کا مطلب ہے جیسے الٹا ہاتھ آپ دائیں ہاتھ پہ رکھیں، یہ الٹی ہے نا. اور سیدھا یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کو الٹے ہاتھ پہ رکھیں، جس طرح آپ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں. تو نماز میں ہاتھ باندھنا یہ اصل ہے کہ ہمارا یہ طریقہ ہوگا، ہم اصحاب الیمین ہیں، دائیں ہاتھ والے ہیں. اور قمیص، صدری، واسکٹ، شیروانی، جبہ یہ سب دائیں بائیں پہ آنا چاہیے. لیکن ایک عرصے سے قمیص الٹا سل رہی ہے، شیروانیاں، واسکٹ، صدریاں، جبے ان میں بھی بائیں طرف دائیں پر ہوتی ہے. ایک صاحب علم نے مجھ سے کہا کہ آپ کے علاوہ کسی اور نے یہ بات نہیں کہی. میں نے کہا پشت میں کہاوت ہے کہ غریب مولا کے اذان پہ کوئی کلمہ نہیں پڑتا. چونکہ میں عاجز و مسکین ہوں تو میری بات ہی نہیں مانتے آپ. میں نے کہا ویسے آپ نے اس پر اب تک کتنی کتابیں دیکھی ہوگی؟ تو چپ ہو گئے. میں نے کہا لباس کے آداب پر اور کون سا لباس سنت ہے کون سا نہیں ہے اس پر کتنی کتابیں لکھی ہے اور سب سے پہلے کس نے لکھی، سب سے اہم کسی معلوم ہے آپ کو؟ وہ حیران ہو گیا. میں نے کہا یہ اتنا حق تو عالم کی حیثیت سے آپ پر ہے نا کہ آپ اپنے پیغمبر اور اسلامی طریقے کا لباس دیکھیں. میں نے کہا شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے کشف المحجوب فی لباس المحبوب. اس میں لکھا ہے کہ قمیص کا جو گلا ہے بٹن پٹی دائیں بائیں پہ ہونا چاہیے. اور یہ جو رواج ہو رہا ہے کہ سب لوگوں نے الٹے سلوائے، یہ غلط طریقہ ہے. پھر کہنے لگے وہ کتاب تو بہت کم لوگوں نے دیکھی ہوگی، آپ کے علاوہ کسی نے نہیں دیکھی. میں نے کہا شیخ عبدالحق نے میرا ماموں ہی نہ چچا ہے، ہندوستان کے ایک سربراہ عالم ہے،
اور ان کی یہ تصنیف اچھی تصنیف